تو سینئر ہونے کے باوجود ان کو سارا پتہ ہے پاکستان میں الیکشنز کے صورتحال وغیرہ کس طرح چل رہے ہیں، ہسٹری ساری بیان کر چکے ہیں، تو آج ان کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ تو آج الیکشنز کے کچھ کویشچنز پوچھنا چاہتے تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ الیکشنز کی صورتحال ہسٹری میں کیسی تھی اور آج کرنٹ دور میں کیسی ہے۔ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ جب آپ پاکستان آزاد ملک میں آئے، پیدا ہوئے، یہاں پہ ساتھ دکھا، تو اس وقت جو حکومت تھی، اس وقت حکومت نے جو ویژن بنائی تھی، کیا وہ آج کے دور کے ساتھ کمپیئر کی جا سکتی؟ کیوں ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے یہاں پہ پاکستان میں، ہر ٹائم دیکھا جا رہا ہے الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ نعرہ تو یہی لگتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا، لیکن ہسٹری بھی یہی کہتی ہے دھاندلی تب بھی ہوئی تھی اور آج بھی الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے۔ السلام علیکم، مصطفی نشد ایڈوکیٹ بول رہا ہوں۔ آج ہمارا ایک اور پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے جس میں ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ ارشد جوید صاحب بیٹھے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ڈسکشن ہے الیکشنز کے بارے میں۔ تو سینئر ہونے کے باوجود ان کو سارا پتہ ہے پاکستان میں الیکشنز کے صورتحال وغیرہ کس طرح چل رہے ہیں، ہسٹری ساری بیان کر چکے ہیں، تو آج ان کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ تو آج الیکشنز کے کچھ کویشچنز پوچھنا چاہتے تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ الیکشنز کی صورتحال ہسٹری میں کیسی تھی اور آج کرنٹ دور میں کیسی ہے۔ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ جب آپ پاکستان آزاد ملک میں آئے، پیدا ہوئے، یہاں پہ ساتھ دکھا، تو اس وقت جو حکومت تھی، اس وقت حکومت نے جو ویژن بنائی تھی، کیا وہ آج کے دور کے ساتھ کمپیئر کی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ قائد اعظم محمد علی جناح آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو ان سے سوال پوچھا تھا وہ قائد اعظم سے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، جیسے سنی اہل حدیث دیوبند شیعہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا تھا میرا مسلک وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر ہمیں آزادی مل گئی، قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ ہم نے آئین بنانا ہے، آئین ہمارا وہی جو 1935 کا ایکٹ تھا اس کے تحت قائد اعظم نے حلف اٹھایا تھا، لیکن قائد اعظم صاحب نے واضح کہہ دیا تھا کہ ہمارا تو آئین قرآن اور سنت ہے، اسے ہی فالو کریں گے۔ پھر قائد اعظم کو اللہ نے زندگی نہ دی، قائد اعظم صاحب 48 میں فوت ہو گئے، 55 میں ایک آئین بنا، اس کے تحت تھوڑا بہت ملک چلا، پھر بنایا گیا 56 کا وہ آئین بنا، اس کے تحت پھر ایوب خان صاحب آ گئے، انہوں نے مختلف ہمارے یہاں ہلکے پھلکے کو ہوتے رہے، پھر ایوب خان صاحب آ گئے، محترمہ فاطمہ جناح جو ہے ان کے مقابلے میں الیکشن میں آئی، تو ایوب خان نے لوکل باڈی کے الیکشن کروائے، تو لوکل باڈی کے تحت وہ ایوب خان کو چند لوگوں نے ووٹ دینے تھے جو بی ڈی ممبر ہوا کرتے تھے، تو وہ ان سے جیت گیا۔ میں اس وقت چھوٹا سا تھا، پتہ چلا تھا کہ فاطمہ جناح کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو وہ ایوب خان وہ جیت گیا تھا۔ اس وقت ہمارے بہت بہت اچھے آدمی ظاہر سرفراز صاحب فیصل آباد میں مجھے یاد ہے، اور یہ مجیب الرحمان صاحب بنگلہ دیش میں فاطمہ جناح کی پولنگ ہے، لیکن وہ نہ جیت سکی۔ پھر اس کے بعد فاطمہ جناح اللہ کو پیاری ہو گئی، اس کے ساتھ بھی وہ ہماری عوام نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ کیوں ہے کہ دھاندلی ہوتی ہے یہاں پہ پاکستان میں، ہر ٹائم دیکھا جا رہا ہے الیکشنز جو ہوتے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ نعرہ تو یہی لگتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا، لیکن ہسٹری بھی یہی کہتی ہے دھاندلی تب بھی ہوئی تھی اور آج بھی الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اصل بات اتنی دھاندلی نہیں ہوتی، یہ پاکستان میں یہ اصول ہے ایک آدمی جو الیکشن جیتتا ہے، باقی جتنے ہارتے ہیں وہ روایتی طور پر کہہ دیتے ہیں ہم سے دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اتنی دھاندلی ہوتی نہیں جتنا کہا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہا جائے نا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ دھاندلی کرتی ہے، تو 1988 میں کہا گیا کہ بے نظیر کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہا نواز شریف جیت جائے گا، یہ ہو جائے گا، کوئی دھاندلی ہوئی؟ بے نظیر یہ لوگ خیال کرتے تھے کہ اب بے نظیر ہار جائے گی، نواز شریف آئی جائے بنی ہر صورت میں جیتے گی، لیکن پھر بھی بے نظیر جیت گئی تھی۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ دھاندلی میں اتنا بڑا رول ادا کرتی ہے۔ ان کا اگر رول ہوتا تو 1988 میں بے نظیر کبھی بھی وزیر اعظم نہ بنتے۔ دھاندلی اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا کہا جاتا ہے۔ گورنمنٹ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں ہر کوئی نئی پارٹی کو لیڈر لانے میں، اور اس میں فری اینڈ فیئر الیکشنز میں ان کا پراپر ہاتھ ہوتا ہے، لیکن مقصد تو یہی ہے کہ جب بھی ان کا کوئی دل کرے اسی کو بٹھاتے ہیں۔ وہ اب بے نظیر بھٹو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جیت گئی تھی،
ان کا یہی خیال تھا کہ ہم بے نظیر کو ہی لانا چاہتے تھے. شاید دوسری پارٹی جو نون لیگ کی ہو یا کوئی اور ہو پاپولر ہو, لیکن ان کی نظر میں بے نظیر ہی تھی جس کو بٹھانا تھا. تو آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جس کو وہ فیور کرتے ہیں اسی کو بٹھاتے ہیں. نہیں ایسی بات بے نظیر کو اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی نہیں لانا چاہتی تھی, پھر بھی بے نظیر آ گئی. یہ لازمی نہیں ہوتا, لیکن ہمارے ملک کو چلانے والی بچانے والی اسٹیبلمنٹ ہی ہے جسے ہم زیادہ تر فوج کہتے ہیں. یہی ملک کو بچاتی ہے. اگر یہ ملک کو نہ بچا سکے تو ہماری جو بیوروکریسی ہے اور وہ دوسرے لوگ ہیں, یہ سیاستدان کرپٹ لوگ, وہ تو ملک کو کھا جائیں. ان سے نہ جو ہماری اسٹیبلمنٹ سے ہیں, یہ لوگ ان سے ڈرتے ہوئے کافی کام ٹھیک کرتے ہیں. اسٹیبلمنٹ کا اصل مقصد ہے کہ ملک ہمارا ٹھیک سیدھے راستے پر چلے اور لوگوں کو ریلیف ملے. تو یہ جو ریلیف وہ لانا چاہتی ہے, لیکن لازمی نہیں وہ اپنا رزلٹ 100% سامنے لا سکے. عوام پاکستانیہ ووٹ دیتی ہے تو ووٹ کی قدر کی جاتی ہے یہاں پہ. جس طرح اگر کوئی ایک بندہ جیت رہا ہے الیکشنز میں تو دھاندلی کی وجہ سے وہ بندہ نہیں جیت پاتا, تو اس پہ کیا اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور بیوروکریسی کا ہاتھ ہوتا ہے کہ عوام کا ووٹ مانا جاتا ہے اس وقت؟ نہیں, کوئی 500-700 ووٹ کا فرق ہو, کوئی گنتی ہو, وہ تو کچھ نہ کچھ لوکل سطح پر ہو جاتا ہے, لیکن زیادہ نہیں ہو سکتا. زیادہ تو ناممکن ہے. تو یہ تو جو ہوتا ہے نا الیکشن سے پہلے ہی ایسے حالات پیدا کر دی جاتے ہیں. ہم فیصل آباد کی صوبائی اسمبلی کی 21 سیٹیں تھیں, 21 کی 21 ہیں. انہیں چینج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ انہیں چینج کر کے کوئی 2-4 یونین کونسل اس میں ڈال دیں, 2-4 اس میں ڈال دیں. وہ میں مثال بتاتا ہوں, مطلب ہمارے گھنٹہ گھر 8 بازار ہے, وہ یونین کونسل رانا السلام اللہ کو ڈال دی. وہ پہلے دوسرے حلقے میں تھا جہاں سے شکیل جیتا تھا, تو یہاں تو اس طرح کی اپنا کر دیتے ہیں. اور انہیں تو چینج کرنے کی ضرورت ہے نہیں تھی. البتہ قومی اسمبلی کی سیٹیں ہماری 11 تھی فیصل آباد کی. میں فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں, وہ 10 کر دی گئیں. 1 سیٹ کراچی کی بڑھا دی گئی قومی اسمبلی کی. یہ 10 سیٹیں ہماری کی گئیں. یہ جو ہمارا شہر فیصل آباد ہے, اس میں سے کسی بھی آدمی نے کوشش نہیں کی وہ ہماری سیٹیں 11 ہونی چاہیے. تو 11 کسی نے کوئی کوشش جاندار کوشش کی ہی نہیں. تو جو الیکشن ہوتا ہے نا, الیکشن کا اب 1 سیٹ کم ہو گئی ہے. وہ نون لیگ والے بھی آپ مانگتے ہوں گے وہ امیدوار کم سے کم 11 تو اس کے ایڈجسٹ ہو سکتے تھے. اس طرح عمران خان کے, پیپل پارٹی کے, جماعت اسلامی کے 11 کینڈیڈیٹ این نے قومی اسمبلی میں فیصل آباد سے, وہ نہیں ہو سکے. کسی نے باقاعدہ کوئی رجوع ہی نہیں کیا کہ ہمارے حلقے دوبارہ 11 کیے جائیں. تو یہ جو الیکشن ہوتا ہے نا, اس میں 25% جو ہوتا ہے نا, جو جسے ہمیں کہتے ہیں حلقہ بندیاں کا لمیٹیشن وغیرہ, اس کا بہت ہی رول ہوتا ہے. اور اسی رول کی وجہ سے 25% جو جنہوں نے جیت کی طرف جانا ہوتا ہے انہیں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے. 25% یہ رول ہوتا ہے, 25% امیدوار کا اپنا کیلبر ہوتا ہے, اور باقی جو ہوتا ہے 50% وہ اپنی پارٹی کی وجہ سے ووٹ حاصل کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے اسے کرپشن رک جاتی ہے اگر یہ دوبارہ بحال کر دیتے ہیں ایسی سیٹیں وغیرہ, جس کی وجہ سے کافی جو لاز بنتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے امپلیمنٹ تو ہوتے نہیں ہیں, پھر یہ بیوروکریسی ہی کنٹرول کرے گی اسے؟ نہیں, اصل مسئلہ ہمارا ملک ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں. اصل مسئلہ ہے ہمارے ملک میں جو ہماری ہے نا حکومت, فوجی حکومت جسے کہہ لیں یا کہہ لیں, جو جب یہ آتی ہے ایسے اسٹیبلمنٹ کی بے پناہ پیچھے طاقت ہوتی ہے. انہوں نے جب چاہا لوکل باڈی کے الیکشن کرائے. جب تک ہم لوکل باڈی کے الیکشن نہیں کروائیں گے, لوکل باڈی لوکل ادارے جو ہے اسٹیبلش نہیں کریں گے, یہ ہمارے سب سے زیادہ ایوب خان نے کچھ کیے تھے, لیکن جتنے پرویز مشرف نے کیے تھے اس تک کبھی انہوں نے اختیارات بھی دیے تھے. ہمارے نہ تو نون لیگ کی حکومت نے, نہ عمران خان نے, نہ پیپلز پارٹی نے اپنے ہی لوکل جو ادارے ہیں نا لوکل باڈی کے, انہیں اختیارات دیے ہی نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے اسلام آباد سے شیخ انصر صاحب نون لیگ کے ٹکٹ سے جیت کر آگے تھے, لیکن اس وقت کی حکومت ہماری جو کہ نون لیگ کی تھی,
انہوں نے سارے اختیارات بیوروکریسی کمیشنر وغیرہ کو ڈپٹی وغیرہ کو دے دیے. جو ہی کمیشنر عمران خان کا آ گیا, شیخ عنصر ختم ہو گیا. ہمارے لندن وغیرہ جو ملک ہے, لندن میں جو ہے لندن پولیس جو ہے وہ میئر کے ماتحت ہوتی ہے. اس وقت ہمیں نواز شریف کو چاہیے تھا کہ وہ ہم بیوروکریسی کی بجائے یہ سب کچھ اختیارات میئر کو دیتے تو کام چلتا. کہ بیوروکریسی لا ہی اس طرح کی بنا دیتی ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہی نہیں, یہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے. یہ ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو, نون لیگ, عمران خان, پیپل پارٹی, جماعت اسلام, جو بھی ہیں انہیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت وہ آدمی گورنمنٹ میں آیا تو اس نے نا وہ ایک زرعی ٹیکس کا قانون بنا دیا. تو ایک تحصیلدار نے کہا آپ نے 20 لاکھ کمایا ہے, 20 لاکھ کی ٹیکس لگا دیا. میں اپیل لے کر گیا تو وہ کمشنر کے وہی آدمی جس نے قانون بنایا تھا وہ بورڈ کا ممبر تھا کہ نا میں نے یہ قانون بنایا, پہلے 20 لاکھ جمع کراؤ. میں نے کہا 20 لاکھ تو اس نے کل آمدنی کیسے کمائے؟ تو اس نے وہ ہماری اپیل خارج کرنا. بس میں نام نہیں لینا چاہتا اس آدمی کا, لائق آدمی ہے, ایماندار ہے, لیکن اس کو ذمہ کے معاملے کا نہیں پتہ تھا. اس کے خلاف ہم نے ہائی کورٹ میں گئے ریٹ لے کر. انہوں نے بہت گورنمنٹ نے زور لگایا کہ اس کے ٹیکس جمع کرانا پڑے گا. تو ہائی کورٹ کے فاضل جج نے کہا جو ٹیکس ہی انلیگل ہے وہ کیوں جمع کرایا جائے. تو ایسی ہے نا, اسے قانون بنانے کا کہا جاتا ہے. جن کے متعلق بنایا جاتا ہے ان سے پوچھتے ہی نہیں. ان سے تو پوچھا جائے. ہمارے ملک کی صرف 2 ہی حل ہیں, یا کوئی طاقت کے ذریعے اس کے جتنی ڈویژنیں ہیں اتنے صوبے بنا دیے جائیں, اور پھر ہمیں جو لوکل باڈی کے اختیارات کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی, وہ قریب تر آ جائیں گے کیونکہ ہر ڈویژن کا وزیر اعظم ہوگا. آپ اگر مثال لینا ماسک کو لے لیں, ہمارے اسلامی ملک جیسے سعودیت وغیرہ کرتے ہیں, وہاں چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ کے گورنر ہیں, ضلعوں کے گورنر ہیں, مکہ کا گورنر ہے, مدینہ کا گورنر ہے. ماسکو بجائے ماسکو کا چھوٹے چھوٹے وہاں گورنر بن جائے اور وزیر اعلیٰ وغیرہ بن جائے تو ہمارا ملک چل سکتا ہے اس وقت. تاکہ جس شہر کی آمدن ہو زیادہ تر اسی شہر کی پر لگ جائے. ہمارے کراچی میں جو ہے ایم کو ایم والے ساتھی وہ بھی زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں. سب سے زیادہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہمیں ٹیکس کا 10% بھی نہیں ملتا. تو چلو 10 نہ دیں, باقی اگر 100 اگر جتنا وہ لیتے ہیں 50% ان پر لگنا چاہیے. ملک کے حالات اچھے ہونے چاہیے. مزید میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اب ہم لاہور میں اتنے پروجیکٹ شروع کر دیے گئے ہیں کہ بہت تیزی سے, اچھی بات ہے کرنا چاہیے, لیکن یہ لاہور ہی پاکستان نہیں ہے. لاہور اور دوسرا شہر ہمارا فیصل آباد پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے. یہاں بھی بہت سارے انڈر پاس بننے ہیں ہمارے. وہ ایک رانا ثناء اللہ کے گھر کے پاس ہے ڈی ٹائپ کا پول, اس کے بعد نوولٹی سے والا پول, اور ایک 2 ہے یہاں ٹریٹ بیکری والا پول ہے. اس پر نا بہت ہی سخت انڈر پاس کی ضرورت ہے. یہاں ہم جو موجودہ ہم گورنمنٹ ہے انہیں اختیار ہے, لیکن میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ زیرو ڈیولپمنٹ کرنے, انہیں بھی یہاں کو کام کیئر ٹیکر حکومت کے پاس پاور ہے بنانے کی. کیئر ٹیکر کی حکومت کو یہ پاوریں دے دی گئی ہیں, ہم انہیں دے دی گئی ہیں. وہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے, ملک کے لیے نشر معاہدے کریں, کام کریں, جو چاہے عوام کے لیے کر سکتے. اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں اور نئی حکومت آتی ہے تو انہوں نے جتنے بھی کیئر ٹیکر کے پروجیکٹس ہیں ان کو بند کر دیا. وہ تو اگر پازیٹیو ہو تو آنے والی حکومت کو اون کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں یہ بھی نقص ہوتا ہے, جب بھٹو کی حکومت ختم کی نا ضیاء اللہ کرے, اس نے یہ سوچا ہی نہیں. بھٹو نے بہت غلط کام کیے ہوں گے, صحیح کام بھی اس نے کہا جو کام صحیح کیے جو غلط کے سارے کو کانٹا لگانے کی کوشش کرو, سارے ختم. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو اچھے کام کیے ہیں, ہماری جو قافلی کی حکومت تھی اس نے 11 22 بنایا. ہمارے فیصل آباد میں اس نے کارڈیالوجی ہسپتال بنایا. یہ ہماری قافلی کی اس وقت یا پرویز مشرف کی حکومت نے اپنے طاقت کے بل بوتے پر, اپنے ول پر بنایا تھا. یہ تو کام لازمی ہونا چاہیے. ہمارے ملک کا پہلا حل یہ جو جنرل الیکشن ہے, میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی رزلٹ کوئی اچھا آ جائے.
پہلے چاہیے آپ کو ہمیں لگتا ہے الیکشن ہوں گے 8 فروری ڈیٹ اناؤنس کی ہے؟ ویسے جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں انتہائی ایماندار اور بہت ہی ملک کے وفادار ہیں. وہ پاکستان کو بہت چاہتے ہیں, وزیر داخلہ ہیں. ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حالات ملک کے کچھ ٹھیک نہیں ہیں, پھر بھی ہم الیکشن کروائیں گے. اگر اسی طرح کے حالات رہے تو الیکشن آگے جانے کا بھی سوچ سکتے ہیں. لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل نہیں جیتے گی کیونکہ جس طرح کے حالات نہیں کوئی طرح کی گورنمنٹ بانی نہیں سب حکومت نہیں بنے گی, کولیشن حکومت بنے گی, کوئی اس طرح کی بنے گی. تو چاہیے 2-3 سال کے لیے یہی حکومت کنٹینیو کرے اور عوام کو ریلیف دے. اور اگر صوبے بنانا کافی ناممکن ہے, بہت مشکل ہے, وہ تو پرویز مشرف جیسے اس نے ایک لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے آئین میں ترمیم وغیرہ کر کے سپریم کورٹ سے پاس کر اسے ویلڈ کرا لیا تھا. حکومت کو چاہیے تو پہلے سب سے پہلے لوکل باڈی کا لا بنائیں اور وسیع اختیارات دیں. ہمارے لوکل باڈی کے جو ہے نمائندے وہ کسی پارٹی سے جیت جائیں, ان کا زیادہ تر حکومت کی اچھی پالیسیوں کے ساتھ چلتے ہیں. تو پہلے اس حکومت کو چاہیے یہ کام کریں اور کچھ لوگوں کو ریلیف دیں. جو بجلی گیس وغیرہ کے بل وغیرہ کچھ کام ہونے چاہیے, اور جو پٹرول کی قیمتیں بھی کم کر دے. تو یہی گورنمنٹ 2-3 سال اگر چل سکے تو اس الیکشن سے وہ زیادہ بہتر ہوگا. یہ جو چاہتے ہیں نا وہ الیکشن ہمارے ملک کا حل ہے. الیکشن کے بعد وہی نمائندے وہی کچھ ہوں گے, وہی پارٹی بازی, جو کہ یہاں یہ کوئی ایک نہیں دیکھتا وہ کہتا ہے میرا سپورٹر تھا غلط, ہو وہ غلط کی سپورٹ کرتا ہے. اس گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے پہلے لوکل باڈی کا الیکشن کروائے اور لوکل باڈی کے بعد انہیں اچھے اختیارات دے کر. نون لیگ پیپلز پارٹی تو پی ٹی آئی کے انٹر الیکشن میں روڈ ڈالی جا رہی ہے کہ یہ کیوں الیکشن, عوام کو پتہ ہی نہیں چیز کا کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہونا نہیں وہ تو یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے سوائے جماعت اسلامی کے وہ کوئی پارٹی نہیں یہ الیکشن کرواتی. یہ سب کی نامینیشن سلیکشن ہوتی ہے. نون لیگ بھی ایسے, پیپل پارٹی بھی ایسے, عمران خان نے بھی ایسے کیا, ہوتا ہی ایسے ہے. یہ غلط ہوا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ یہ ویسے شور مچا رہے, اس طرح کا کوئی نہیں ہوتا سوائے جماعت اسلامی کے. جو ہمارا انٹر پارٹی الیکشن ہے کوئی پارٹی بھی صحیح نہیں کرواتی. جماعت اسلامی تو کوئی مضبوط جماعت ہے اس کا, لیکن اگر انٹر پارٹی الیکشن میں 2-3 آدمی کھڑے ہو جائیں تو پارٹی کے اندر ہی دھڑے بن جاتے ہیں اور نیا پارٹی بن جائے گی. کوئی عمران خان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی, عمران خان گروپ, دوسرا کوئی اور بنا لے گا فلاں گروپ, اس طرح کے گروپ بن جاتے ہیں. تو وہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں نا باقاعدہ الیکشن کروائے جائیں نا ایمانداری سے تو سیاسی پارٹیوں کے اندر دھڑے بن جاتے ہیں. موجودہ حالات میں کرنٹ پرائم منسٹر کون دکھ رہا ہے آپ کو, نواز شریف یا نہیں؟ مجھے تو یہی جو موجودہ ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب یہی کنٹینیو کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن ابھی تو نواز شریف نہل ہے نا, اور عمران خان بھی نہل ہے, ختم ہو جانی نہیں. اگر ختم نہ ہوئی تو پھر اگر یہ جیت گئے تو پھر تو ہوگا نواز شریف نہل ہے تو پھر شہباز شریف کو وہ کرے گا نامینیٹ. شہباز شریف کی تو کوئی اتنی پرفارمنس اچھی نہیں رہی. نہیں وہ 16 مہینے میں اصل بات ہے جو کام اس نے نومبر میں کرنا تھا نا وہ 30 جون کو کیا, میں نے یہ کر دیا. یہ نواز شریف بھی کہہ رہے ہم نے بجلی پیدا کر دی, بجلی پیپل پارٹی نے کی, انہوں نے کیے, لیکن انہوں نے جو معاہدے ہیں نا بجلی والوں کے ساتھ کوئی اچھے نہیں کیے. لیکن جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے نا انٹرم گورنمنٹ, وہ جو ہے نا جو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ بجلی ہمیں فروخت کرنی ہوتی ہے, جن کے لینے کے پابند ہوتے ہیں, انہیں پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگر یہ پرائیویٹائز انہیں کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے بہت سارے یہ بل وغیرہ بجلی وغیرہ کے کام ہو جائیں گے. تو اس کے لیے جو گورنمنٹ کو خاصی اسٹیپ لینا, بھاری اسٹیپ لینا پڑے گا. لیکن اس میں وہی ہوگا بہت بڑے سیاسی آئیکان, بیوروکریٹ آئیکان وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں, وہ شامل ہوتے ہیں ان معاہدوں میں. پرائیویٹائزیشن ہے ویسے ٹھیک کرنا ہے, گورنمنٹ کے پاس پاور ہی نہیں کر سکتی. جو پاور کر سکتی ہے پی آئی دلیری سے کر دینا چاہیے. پرائیویٹ لوگ زیادہ نفع کما سکتے ہیں. جب تھیچر کی حکومت تھی یو کے میں تو بہت تنقید ہوئی,
उन्होंने सबसे बड़ा यही काम किया, उसने रेलवे और उनकी जो एयरलाइन थी ब्रिटिश एयरवे सबको प्राइवेटाइज कर दिया। वो कहते हैं कि वो बहुत 40-50 साल बाद ऐसी ज़्यादा अरसे बाद ऐसी हुकूमत आई थी जो थैचर किया, अब भी वो थैचर वाले ही गवर्नमेंट कर रहे हैं। उसके उस वक्त नतायज ज़ाहिरी तौर पर अच्छे नहीं लगते थे, नुकसान थे, लेकिन बाद में फ़ायदेमंद साबित हुए। तो प्राइवेटाइज जो सफ़ेद हाथी है उन्हें तो हर सूरत में प्राइवेटाइज करना चाहिए। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आज की डिस्कशन का। तो इंशाल्लाह नाज़रीन फिर दोबारा मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच।